السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ایمان کا بیان اسلامی چینل لیا۔ صحیح مسلم ترجمہ حدیث کا ابو خیثمہ زہیر بن حرب وکیع قیمس عبداللہ بن بریدہ یحییٰ بن یعمر سے 2 سلسلوں کے ساتھ روایت ہے، اور دونوں سلسلوں میں قیمس راوی ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں معبد جہنمی انکار تقدیر کا قول کیا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ اتفاقاً میں اور حمید بن عبد الرحمن ہم میرے ساتھ ساتھ حج یا عمرہ کرنے گئے، اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا مقولہ دریافت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہم دونوں دائیں بائیں گھسے گھیر لیا، چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا، اس لیے میں نے کہنا شروع کیا، اے عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں۔ اور راوی نے ان کی تعریف کی، مگر ان کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے، ہر بات بغیر تقدیر کے ہوتی ہے اور سارے کام ناگہاں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا مجھ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیں، تب بھی اللہ کی اس خیرات قبول نہیں کرے گا تا وقت اس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ مجھ سے میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کی تھی۔ فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سی سیاہ سفید بال، کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس کے نمایاں نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ رسول اللہ کے سامنے زانو بانو ہو کر بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول پاک کی رانوں پر رکھ دیا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تباب رسول اللہ نے فرمایا، کیفیت بتائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے، اقرار کرو، نماز پابندی سے بتعدیل ارکان ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زاد و رہا ہو تو حج بھی ادا کرو۔ آنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی خیر شر کے مقدم ہونے کا سچا جانو۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ نے سچا فرمایا۔ پھر کہنے لگا، احسان کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا ہم تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا قیامت علامات بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے علامات میں سے یہ بات ہے کہ کوئی لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چراغے بڑی بڑی عمارتوں پر اتاریں گے، اور اس کے بعد وہ آدمی چلائے گا۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں اور تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسلامی چینل لیا۔ آج کا عنوان تھا ایمان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو پختہ رکھے اور ہم سب کو اسلام پر یقین رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔